اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم کافی عرصے کے بعد جو ہے نا بریک ہو گیا تھا قرآن کی کلاسز کا۔ انشاءاللہ جو ہے ہم قرآن کی کلاسز اب کیا کریں گے مستقل طور پر، اور جو بھی ممکن ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سورۃ الملک ہے نا، تو اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ مختصر میں اس صورت کو سمجھیں گے، اور اس صورت میں کیا بات کہی گئی ہے اس کو سمجھ کر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، یہ 29واں پارہ ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، تبارک الذی، ہے نا۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ ملک، الملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہی۔ ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہی، بادشاہی، بادشاہت، کنگڈم، ہے نا۔ قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہر صورت کا ایک نام ہے، ہاں تو جی، عام طور پر قرآن کی جو صورتوں کا نام لیا گیا ہے اسی صورت کے اندر جو ہے نا کوئی لفظ استعمال کیا ہوا ہے، اسی لفظ سے جو ہے نا سورۃ البقرہ مثلا، تو سورۃ البقرہ کے اندر لفظ بقرہ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، وہاں سے بقرہ کا نام آ گیا ہے نا۔ آل عمران ہے، آل عمران، سورہ آل عمران کے اندر آل عمران کا ذکر ہے، تو ہر صورت کا اسی صورت کے اندر سے ایک نام لیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتا دیا ہوا ہے نا۔ تو ہم نے اپنا نام نہیں رکھا ان صورتوں کا کسی انسان نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں صورتوں کے نام متعین فرما دیے تھے۔ تو بہرحال سورۃ الملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، ہم مختصر میں سمجھیں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ برکت ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، ہے نا۔ برکت، برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں گروتھ، ہے نا، کسی چیز میں گروتھ۔ تو گروتھ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب یہ تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر مختصر کبھی اللہ رب العالمین اپنی ذات کا تعارف کراتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری قوت کتنی ہے، یہ کائنات کس نے بنائی۔ پھر اللہ کبھی بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کس کی عبادت کرنی چاہیے، انسانوں نے کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین جو ہے نا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں مختلف انداز میں مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کا تعارف کراتے ہیں، انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ ہم کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے نا، تم کیا ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ تو سورۃ الملک میں وہی بات بتائی گئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہماری قوت کتنی ہے اور ہماری طاقت کتنی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ بھی ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، تو کیوں بھیجا ہے انسان اور جنات کو، اور یہ ساری چیزیں جو دنیا میں بنائی ہے کیوں بنائی ہے اللہ رب العالمین نے، خاص طور پر انسان کو جنات کو دنیا میں بھیجا ہے تو وہ کیوں بھیجا ہوا ہے۔ پھر ہمیں جو ہے نا جب انسان دنیا میں آتا ہے ایک ٹائم گزار کے چلا جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے، جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے نا۔ تو یہ سورۃ الملک میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں پڑھیں گے، مختصر میں سمجھتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ، تبارک کا مطلب بابرکت ہے، بابرکت ہے، برکت والا ہے، برکت والی ہے وہ ذات، ٹھیک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی وہ ذات جس کے، یہ جو کائنات ہے کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ بادشاہی کس کی ہے دنیا میں؟ اصل میں بادشاہ کون ہے کائنات کا؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر جب ہم بادشاہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، تو یہ سب نقلی بادشاہ ہے، یہ سب ڈمی ہے، یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ سب نقلی بادشاہ ہے۔ اصلی بادشاہ کون ہے کائنات کا؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، اور اس کا عرش ہے، وہ اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، دیکھیں تبارک، برکت، برکت جو ہے نا گروتھ کو کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا ہر سال جو ہے نا دنیا میں روزانہ کتنا غلہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی بقرہ عید گزری ہماری، تو کتنے بکرے دنیا بھر میں کٹے، کتنے جانور کٹے، لیکن آپ دیکھیں کوئی کمی نہیں آئی مارکیٹ میں۔ آپ مارکیٹ میں جائیں گے پھر اتنے ہی بکرے موجود ہیں۔ تو دنیا میں ہر روز اتنے بکرے، اتنے جانور کٹ رہے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ برکت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ گروتھ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو ذات خود برکت والی ہے، جو کہ سورس ہے برکت کا، اللہ برکت والے ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات برکت والی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ہے نا برکت کا سورس ہے۔ دنیا میں جو بھی برکت آتی ہے، دنیا کے اندر جو گروتھ ہوتا ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی چیزیں پلینٹیفل دنیا میں موجود ہے، وہ اللہ کی ذات سے ملتی ہے ہمیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ جو ہے نا کتنا پانی استعمال کر رہے ہیں، میٹھا پانی، لیکن ختم نہیں ہوتا۔ دنیا میں کتنے جانور کھا رہے ہیں لوگ، ختم نہیں ہوتے۔ دنیا میں کتنا اناج اور غلہ کھا رہے ہیں، ختم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں کتنے فروٹ وغیرہ کھاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ دنیا میں کتنی روشنی استعمال ہو رہی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ آج بجلی پیدا کی جائے تو دیکھو شارٹیج ہو جاتا ہے بجلی کا۔ دنیا کے اندر پلانٹ ہوتے ہیں تو فیکٹری جو نا کبھی کبھی شارٹیج ہو جاتا ہے، بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ کی سورج کی جو روشنی کبھی کم نہیں ہوتی، چاند کی روشنی کبھی نہیں ہوتی۔ تو کتنی برکت ہے اللہ کی ذات کے اندر۔ تو اللہ کی ذات خود جو ہے نا وہ برکت کا سورس ہے۔
تو جب وہ خود برکت کا سورس ہے تو دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو برکت آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ اللہ رب کی طرف العالمین کی طرف سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، ید کا مطلب ہاتھ، ہاتھ. ملک کا مطلب بادشاہی. تو لفظوں کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو لفظوں کو پکڑ کر جو ہے نا معنی تک بھی پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا. زیادہ ہمیں جو ہے نا بڑا کوئی مفسر تو نہیں بننا ہے نا، مختصر طور پر قرآن کے میسج کو پکڑنا ہے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ رب، ہوا یعنی اللہ، ہوا کے ضمیر اللہ. اللہ کی ہم طرف زیادہ عربی گرامر کی طرف بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو وہو علی کل شیء قدیر، قدیر. اور وہ اللہ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے. دنیا کو چلانے کے لیے، ایک کنٹری کو چلانے کے لیے انسان کو کتنے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے نا. سینکڑوں وزیر رہتے ہیں. ایک پرائم منسٹر کے کتنے وزیر رہتے ہیں، کتنے منسٹرز رہتے ہیں. وہ اپنے صوبوں، اپنے ایریے کو سنبھالتے ہیں. ایک بادشاہ اکیلا دنیا کو نہیں چلا سکتا، اپنی کنٹری کو نہیں چلا سکتا، وہ ہے کہ نہیں. لیکن اللہ کو اپنی کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی وزیر کی، کسی منسٹر کی ضرورت نہیں ہے نا. کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی واچ مین کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کسی جو ہے نا مترجم کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، ایبسلیوٹ پاور کا مالک ہے اللہ. ہم جو عاجز ہیں، بے بس ہے، ہیلپ لیس ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے، وہ جو بادشاہ ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے. وہ اللہ جو کہ مجبور ہو چلانے کے لیے کنٹری. اللہ جو ہے نا قادر مطلق ہے. اللہ جو چاہتے ہیں چلاتے ہیں. اللہ جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں. اللہ جب چاہیں گے لائٹ جلا دیں گے پوری دنیا کا، اللہ جب چاہیں گے غائب کر دیں گے. اللہ اتنی قدرت والے ہیں کہ کورونا ایک وائرس اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہوا ہے، اور آج دیکھیں پوری دنیا کے ڈاکٹر اور سائنس اور لیبارٹریز ملی ہوئی ہے اور ویکسین نہیں ایجاد کر پایا اب تک. اللہ کی قدرت کا اندازہ دیکھو صرف. اور اتنا چھوٹا سا وائرس ہے کہ وہ انسان کو نیکڈ آئیز سے، ہماری جو سر کی آنکھیں اس سے نظر نہیں آتا وہ وائرس. لگ جاتا ہے اور لگنے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ. تو اللہ کی قدرت کی بے شمار مثالیں ہے نا. اگر ہم غور کریں کائنات پر، بے شمار مثال ہے. یہ کورونا کا جو وائرس چلا دنیا میں، بہت بڑی مثال ہے اس دنیا کے لیے، اللہ کی طاقت کو اور قدرت کو سمجھنے کے لیے. تو فرمایا کہ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کہ الذی خلق الموت والحیات، اور وہ اتنے قدرت والا ہے کہ اس نے موت اور زندگی کا نظام بنایا ہے نا. الذی خلق الموت والحیات، وہ وہی اللہ ہے جس نے بنایا. خلقہ کا مطلب بنایا ہوا ہے. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں پھر مر کر چلے جاتے ہیں. تو دنیا میں آتے ہیں تو وہ کہاں سے آتے ہیں انسان کو پتہ نہیں ہے. انسان اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اپنی مرضی سے جاتا ہے دنیا میں. یہ دنیا میں بھیجنے والا کون ہے اور دنیا سے اٹھانے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے. تو یہ نظام کیوں بنایا اللہ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا موت کو اور زندگی کو. لیبلوکم، بلا یبلو کا مطلب آزمانا، ٹیسٹ کرنا، پرکھنا ہے نا. بلا ان کا مطلب آزمائش عربک میں. ٹھیک ہے. تو بلا یبلو کا مطلب کیا ہوتا ہے عربک میں؟ آزمانا، ٹیسٹ کرنا. ٹھیک ہے. بلا ان اس کا مصدر آتا ہے. تو فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے بنایا موت کو اور زندگی کو. کیوں؟ لیبلوکم، لام التعلیل آپ نے جو پڑھا ہوا گرامر میں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں پرکھے. کیوں؟ کیا پرکھے؟ کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون جو ہے نا بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، ہے نا. تو ہمیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، گھومنے اور پھرنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہوا ہے. اللہ نے کیوں بھیجا ہے دنیا میں؟ تاکہ ہم جو ہے نا اچھے اعمال کریں، اپنی زندگی کس کے مطابق گزارے؟ اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارے. اپنی مرضی سے زندگی کو نہیں گزارنا ہمیں. جب چاہے سو رہے، جب چاہے اٹھ رہے، جب چاہے جو ہے نا کہیں گھوم رہے. ہمارے پاس نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس دعائیں سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس دین سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ کسی کے مدد کے لیے ہمارے پیسوں میں کوئی جو ہے نا گنجائش ہے. تو اللہ نے ہمیں جو ہے نا کیوں بنایا ہوا ہے، کیوں بھیجا ہے دنیا میں؟ آزمائش کے لیے. اللہ آزماتے ہیں ہمیں، کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی جو ہے نا پیسے دے کر، کبھی پیسے چھین کر، کبھی امیر بنا کر، کبھی غریب بنا کر، ہے کہ نہیں. تو زندگی کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں ہمارے لیے، وہ کیوں آتے ہیں؟ ہمارے زندگی کے اندر جو حالات آتے کیوں آتے ہیں؟ وہ ہماری آزمائش کے لیے، کہ دیکھے کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں، دیکھے کہ تم شکر کرتے ہو کہ نہیں. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں, ہے نا, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ کو اللہ نے غریب بنایا تو بھی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں, اللہ رب العالمین کے اس جو ہے نا آزمائش میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں. تو ہمیں ہر حال میں جو ہے نا ہر حال میں راضی رہنا ہے. فرمایا کہ ایوکم لیبلوکم, تاکہ وہ آزمائے تمہیں, ایوکم احسن عملا,
کہ تم میں سے کون ہے بہتر عمل کے اعتبار سے. فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اور وہ اللہ جو ہے نا العزیز, العزیز کا مطلب بہت قوت والا, بہت طاقت والا. عزیز کا مطلب قوت والا, بہت زبردست قوت والا ہے, اور الغفور وہ معاف کرنے والا بھی ہے. دیکھو ایک طرف تو اللہ رب العالمین بہت قوت والا ہے, اللہ کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے, اللہ کی پاور کا اور اللہ کی طاقت کا کسی کو اندازہ ہے؟ اللہ ایک ہوا چلا دے تو پوری کائنات ختم ہو جائے, اللہ ایک طوفان بھیجے تو پوری بستیاں ختم ہو جائے, اللہ ایک وائرس بھیجے تو پوری دنیا یہاں سے وہاں جو ہے نا فریز ہو جائے پوری کی دنیا. آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا فریز ہو چکی ہے ایک وائرس کی وجہ سے. تو اللہ کی قوت بہت زبردست ہے. تو وہی عزیز کا مطلب قوت والا ہے نا, طاقت والا, زبردست پاور والا. لیکن فرمایا کہ الغفور وہ جو ہے نا معاف کرنے والا بھی ہے. لیکن عام طور پر ہم تو انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں اگر کسی کے پاس طاقت ہو تو وہ معاف نہیں کرتا کسی کو. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی طاقت دے دے تو وہ کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, آ جائے ایک انسان دوسرے انسان کو. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ الگ ہے. اللہ اتنی طاقت کے مالک ہے, اس کے باوجود بھی وہ معاف کر دیتے ہیں, ہے نا. آپ نے دنیا میں جو ہے نا دنیا بھر پوری زندگی آپ نے اگر شرارت کی ہو اور غنڈہ گردی کی ہو اور لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہو اور اللہ کے خلاف جو ہے نا دین کے خلاف آپ نے وہ کیا ہو, لیکن اگر آپ ایک مرتبہ استغفار کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں ایک مرتبہ اور پھر نیک اعمال کرنے لگے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں ساری پچھلی زندگی, ہے کہ نہیں. تو فرمایا کہ وہ العزیز الغفور. عزیز کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ وہ اللہ, آپ کو ترجمہ یاد رکھنا ہے سارے لفظوں کا, طاقت والا ہے, طاقت والا ہے, اور غفور معاف کرنے والا ہے. معاف کرنے تو والا. طاقت ہونے کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے. تو اس سے کیا سبق ملا ہمیں کہ اگر اللہ نے اگر ہمیں کوئی طاقت دی ہے, کوئی عہدہ دیا ہے, کوئی منصب اکڑنا دیا نہیں ہے, تو ہم نے زیادہ اکڑنا نہیں چاہیے. ہم نے جو ہے نا جھک کر رہنا چاہیے, معافی والا انداز اختیار کرنا چاہیے. اگر اللہ نے ہم کو اپر ہینڈ بنایا ہے دنیا میں, تو جو لوگ لوور ہینڈ ہیں, جو ہم سے نیچے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا چاہیے؟ معافی کا معاملہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ, درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ, ہے نا. ان کو فوراً پکڑ لینا نہیں چاہیے, ان کو موقع دینا چاہیے, ہے نا. اگر آپ اونچے عہدے پر ہیں تو جو نیچے ہیں آپ سے کام کرنے والے ماتحت, ان کے ساتھ جو ہے نا معافی اور درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں ہم. فرمائے کہ الذی خلق سبع, وہ کتنی طاقت والا ہے. اللہ نے اپنی طاقت کا اندازہ ہمیں تو روزانہ اللہ دکھا رہے ہیں اپنی طاقت, لیکن اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں, بتایا کہ دیکھو ذرا ہماری طاقت کتنی ہے. فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات, سماوات سما ان کے جمع سماوات, سبع کا مطلب سات, خلقہ کا مطلب بنایا, طباق کا مطلب اوپر نیچے, جیسے لیئر ہوتے کہ نہیں, لیئرز ہوتے کہ نہیں, ہاں, تو اس کو کہتے ہیں طباقا, طبق کی جمع طباق ہے نا, طباقا. تو فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا, وہ اللہ اتنی قوت والے ہیں, اللہ اتنی قوت والا ہے کہ جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے. ایک آسمان کو انسان جو ہے نا ابھی تک ڈسکور نہیں کر پایا ہے. پوری سائنس, پوری دنیا کی سائنس آج جو ہے نا ایک چھوٹی سی چیز کو آج 5% بھی دنیا کو ڈسکور نہیں کر پائی ہے سائنس, 5% بھی, ہے نا. تو اللہ نے جو بنایا ہے بہت عظیم, اللہ کی جو کائنات ہے بہت ہی زیادہ اس کے اندر اللہ نے قوت کا اپنا کرشمہ دکھایا ہوا ہے. تو فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا, وہ اللہ اتنی قوت والا ہے کہ اس نے بنائے 7 آسمان, پیدا کیے 7 آسمان طباقا, اوپر تلے, ہے نا. ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان جو ہے نا 500 سال کا فاصلہ ہے. ہمارا 500 سال کا فاصلہ نہیں بلکہ لائٹ ایئرس, ہاں. اور اس کے بعد بھی جو ہے نا بہت, آپ سائنس پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو بہرحال بہت عظیم کائنات بنائی اللہ نے. فرمایا کہ اور اتنی بڑی کائنات بنانے کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں ہم مشین بناتے ہیں, چھوٹا سا موبائل بناتے ہیں, چھوٹا سا کمپیوٹر بناتے ہیں, ہم ایک پلین بناتے ہیں, تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلم آ جاتا ہے, ڈیفیکٹ آ جاتا ہے, پلین کریش ہو جاتے ہیں, مشینیں بند ہو جاتی ہیں, ہے نا. موبائل کام کرنا چھوڑ دیتے تھے, سیٹلائٹ بند ہو جاتے ہیں, ہے کہ نہیں. لیکن اللہ نے دیکھو ایک مرتبہ بنایا اور بعد میں جو ہے نا کوئی اس کے اندر مینٹیننس نہیں ہے. ہماری مشینوں کو مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے, ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے ہر سال. لیکن اللہ نے اتنی بڑی جو مشین بنائی ہے کائنات کی, سورج بنایا, چاند بنایا, آسمان بنایا, زمین بنائی, ہے نا, پیڑ پودے بنائے, سمندر بنائے, اس کے اندر کوئی ریپیئرنگ نہیں ہے, کوئی مینٹیننس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں آتا ہے. فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, تم نہیں دیکھو گے, را جرا کا مطلب دیکھنا, ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, خلق کا مطلب بنانا, خلق یخلقو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا, کریٹ کرنا, ہے نا, تخلیق کرنا. تفاوت کا مطلب ڈیفیکٹ, تفاوت کا مطلب ڈیفیکٹ, عیب, نقص, کمی. تو فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, تم نہیں دیکھو گے اللہ کے بنانے میں کوئی عیب, اللہ کی تخلیق کے اندر, اللہ کی کریشن میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. یعنی زیرو ڈیفیکٹ ہے یہ پوری کائنات. یہ کائنات کیا ہے؟
زیرو ڈیفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، خلل نہیں ہے، کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے نا. اتنی عظیم کائنات بنائی اللہ نے. تو الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے بنایا 7 آسمان طباقا، اوپر نیچے. ما ترى، تم نہیں دیکھو گے فی خلق الرحمن، رحمان کے بنانے میں من تفاوت، کوئی عیب، کوئی کمی ہے نا. فرمایا فرجع البصر، اگر تمہیں دیکھنا ہے تو ذرا غور کرو. فرجع البصر، رجع یرجع کو مطلب پلٹانا، واپس کرنا، واپس ہونا ہے نا. فرجع البصر، نگاہوں کو گھما کر دیکھو ذرا تم کائنات پہ غور کرو، یعنی یہ مطلب نا، کائنات میں نظر ڈالو، کائنات پر نگاہ ڈالو. فرمایا فرجع البصر، کائنات پر نگاہ ڈالو ہے نا. هل ترى من فطور، کیا تم دیکھتے ہو، کیا تمہیں کوئی نظر آتا ہے کوئی عیب. فطور کا مطلب یہ عیب، کمی، نقص، ڈیفیکٹ ہے نا. تو دو لفظ تفاوت اور فطور، دونوں کا مطلب کیا ہو گیا؟ ڈیفیکٹ، نقص، کمی، خلل. تو فرمایا کہ فرجع البصر، تو نگاہ لوٹا کر دیکھو، نگاہ کو نگاہ ڈالو دوبارہ. هل ترى من فطور، کیا تم کوئی کمی دیکھتے ہو، کیا تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے، کیا تمہیں کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر، اللہ نے فرمایا کہ اور نگاہ ڈالو دوبارہ، اور بار بار جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ تم ریسرچ کرو. یہ مطلب نا، ریسرچ کرو، لیبارٹریز بناؤ، آسمانوں پر جو ہے نا ذرا جا کے دیکھو، گھوم کے دیکھو کائنات میں ذرا ہے نا. تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. بار بار جو ہے نا تم ریسرچ کرو ہے نا، اپنی لیبارٹری پوری لگا دو، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. فرمایا کہ ثم ارجع البصر، پھر جو ہے نا نگاہ ڈالو ہے نا. بصر کا مطلب نگاہ، ارجع کا مطلب واپس کرو، واپس، ریٹرن ہے نا، یعنی بار بار دیکھو. کرتین کا مطلب، کرتن کا مطلب مرتن، کرتن کا مطلب مرتن، کرتین کا مطلب مرتین، یعنی تو 2 بار، یعنی دوبارہ ڈالو. تو ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ جو ہے نا اپنی نگاہ ڈالو کائنات پر، یعنی پھر دیکھو کائنات کو. ینقلب الیک البصر، تمہاری طرف لوٹ کر آئے گی تمہاری نگاہ. انقلاب کا مطلب واپس ہونا، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا نا. انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. ینقلب الیک البصر، تمہاری طرف تمہاری نگاہ واپس آ جائے گی. کیسے؟ خاسئن، ناکام ہو کر، خاسئن، ناکام ہو کر. وہ حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. یعنی آپ جو ہے نا، آپ جتنا غور کرو گے کائنات میں، ہر مرتبہ جو ہے نا تم ناکام، یعنی جب آپ اس نیت سے کائنات پہ غور کرو گے کہ کائنات کے اندر کوئی عیب نکالنا ہے ہمیں ہے نا، تو آپ کائنات میں کوئی عیب نہیں نکال سکو گے، تم ناکام رہو گے اس میں ہے نا. تو تمہاری نگاہ لوٹے گی ناکام ہو کر. خاسئن کا مطلب ناکام ہو کر. وہ حسیر، اس حال میں کہ وہ جو واو حال ہے، یہ واو الحال ہے، یہ اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی تمہاری بصر، تمہاری نگاہ. تو تم بار بار جتنی بار جو ہے نا کائنات میں غور کرو گے، تمہاری نگاہ جو ہے نا عیب کو ڈھونڈ نہیں سکے گی، کوئی عیب نکال نہیں سکے گی، وہ ناکام ہوگی اور تھکی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو خاسئن اور حسیر، 2 لفظوں کو یاد رکھنا ہے. خاسئن کا مطلب ناکام، حسیر کا مطلب تھکا ہوا، تھکی ہوئی. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، زَيَّنَّا کا مطلب ہم نے مزین کیا، ہم نے جو ہے نا سجایا ہے. زینت اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ہم. زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیکوریشن ہے نا. تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، الدنیا کا مطلب قریب والا آسمان. 7 آسمان بنے کہ اللہ نے، لیکن ہم اس دنیا، ہماری زمین سے جو سب سے قریب آسمان ہے اس کو کہتے ہیں سماء دنیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ السماء الدنیا، سب سے قریب والا آسمان. اس کے اوپر بھی اور آسمان ہے، 7 آسمان ہے کہ نہیں، اوپر تلے. تو زمین سے جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں السماء الدنیا. السماء الدنیا، قریب والا آسمان. ترجمہ کیا کریں گے ہم دنیا کا یہاں پر؟ قریب والا آسمان. ایسے دنیا کا مطلب یہ دنیا نہیں، ورلڈ. دنیا ادنا کا مؤنث ہے دنیا ہے نا. اور دور کے لیے کہتے ہیں قصوى. دنیا کا اپوزٹ ہے قصوى. ہاں، جب مسجد اقصی کہتے ہیں کہ نا، مسجد اقصی بیت المقدس، دور کی مسجد ہے. وجاء من اقصى المدینۃ، سورۃ یاسین میں پڑھتے ہیں ہم، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم. تو اقصی کا مطلب دور، ادنا کا مطلب قریب. تو ادنا کا مؤنث ہے دنیا اور اقصی کا مؤنث ہے قصوى. ہم گرامر پہ زیادہ نہیں جائیں گے، بس سمجھ لو اتنا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے سجایا ہے قریب کے آسمان کو. زینا کا ترجمہ کیا کریں گے بولو؟ ہم نے سجایا ہے، سجایا ہے قریب کے آسمان کو. کس چیز سے سجایا ہوا ہے؟ بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے. مصباح کی جمع مصابیح. مصباح پڑھا ہے آپ نے لفظ؟ مصباح کا مطلب ہوتا ہے چراغ. تو مصباح کی جمع مصابیح. تو ہم نے قریب کے آسمان کو سجایا ہے بمصابیح، چراغوں سے. کون سے چراغ؟ ستارے مراد ہے یہاں پر. یہاں پر چراغ سے مراد کیا ہے؟
सितारे सितारे, आसमान के अंदर चिराग थोड़ी जला के रखा अल्लाह ने, सितारे लगाए कि नहीं, तो सितारों को अल्लाह ने मसाबिह फरमाया। तो वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिह, हमने करीब के आसमान को सजाया है चिरागों से, मुराद सितारों से। वजअलनाहा, और हमने बनाया है इन चिरागों को, इन सितारों को, हा की ज़मीर मसाबिह की तरफ, ओके हा की ज़मीर कहाँ जा रही है? मसाबी हाँ की मसाबी, ग्रामर के ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, हाँ। इतना समझ लो सिर्फ। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने बनाया है इन सितारों को, क्या बनाया है? रुजूमन, मारने का जरिया, शयातीन, शयातीन को, रुजूमन लिश्शयातीन बनाया हमने इन आसमान सितारों को। तो इसका मतलब ये जो ना, ये हमें जो करीब के आसमान के अंदर जो सितारे नजर आते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, तो कुछ सितारे ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टूटता हुआ वो शयातीन को मारने का जरिया भी बनाया हुआ है। उनको शहाब साकिब कहते हैं, उसको अरबी में क्या कहते हैं हम उसको? शिहाब शहाब साकिब कहते हैं, है ना, सूरत साफ़ात में इसका जिक्र है ना। तो जब अल्लाह ताला ने जिन्नात को बहुत ज्यादा तो वो ताकत दी है कि नहीं, ये उड़कर जाते हैं। कुछ जिन्नात जो है ना पैदल चलते हैं, जिन्नात के अंदर अलग अलग टाइप के लोग हैं, जिन्नात के अंदर अलग अलग किस्में हैं। कुछ जिन्नात जो है ना पैदल चलते हैं, ऐसे चलते हैं, रेंगते हैं सांप बिच्छू की तरह। हाँ बाबा, कुछ जिन्नात क्या करते हैं? रेंगते हैं। कुछ जिन्नात जो है ना वॉक करते हैं। कुछ जिन्नात जो है ना समुद्र के अंदर तैरते हैं। कुछ जिन्नात जो है ना हवा में उड़ते हैं। तो मुख्तलिफ टाइप के जो है ना जिन्नात है, तो ये याद रखना चाहिए। तो कुछ शयातीन, जिन्नात को जो है ना शयातीन भी कहते हैं हम। ये जो बदमाश किस्म के, जो खबीस किस्म के जो जिन्नात होते हैं, जो काफिर होते हैं, उनको शैतान कहते हैं हम, है ना, कोई अलग मखलूक नहीं है। शैतान जो है ना जिन्नात में से ही असल में, हाँ जी, है ना। सूरतुल कहफ के अंदर ये बात जिक्र की गई, वो कान मिनल जिन्नी, जो शैतान था हजरत आदम के मुकाबले में जो शैतान था वो कौन था? जिन्नात में से था ना वो। हाँ, सही है। इसका सूरतुल कहफ के अंदर जिक्र है, वो कान मिनल जिन्नी फफसक़ अन अम्रि रब्बिही। तो शैतान कौन है? दरअसल जिन है, जिन ही है वो जिन्नात जो के काफिर होते हैं, जो शरीर होते हैं, जो खबीस होते हैं, उनको शैतान कहते हैं। यस, ठीक है। तो जिस तरह इंसानों के अंदर अच्छे और बुरे होते हैं, काफिर और मोमिन होते हैं, शैतान के अंदर भी अच्छे बुरे होते हैं, और मोमिन और काफिर, जिन्नात के अंदर भी मोमिन और काफिर होते हैं और अच्छे बुरे होते हैं। तो जो बुरे होते हैं उनको शयातीन कहा जाता है। तो ये लोग जो है ना, शयातीन को अल्लाह ने कुव्वत दी हुई है, उड़कर चलते हैं। बिल्किस का तख्त उठा के लाया था कि नहीं एक जिन ने, है कि नहीं? तो अल्लाह ने बहुत ताकत दी है इनको। लेकिन ये जो है ना सबके ऊपर कवर नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ ले, अगर आपने सुबह 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ली या 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ली, अगर आप सुबह और शाम की दुआएं पढ़ ले, तो शयातीन आपके करीब भी नहीं फटकते। फिर फरिश्ते आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह लगा देते। फिर हदीस में है कि जो इंसान आयतल कुर्सी पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो कि उसकी हिफाजत करता है। तो शयातीन उसके करीब भी नहीं आते। फिर तो हमने जो है ना इनसे डरना नहीं चाहिए। फरमाया कि वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने इन सितारों को बनाया हुआ है मारने का जरिया। इन सितारों को बनाया हमने मारने का जरिया। मारने का, रुजूम, रजम यरजमु का मतलब होता है पत्थर से मारना, टू स्टोन। तो स्टोनिंग करते हैं, वो फायरिंग करते हैं। ये सितारे क्या करते हैं? जिन्नात जब उनके आसमान में घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है। वो अल्लाह ने उनकी प्रोग्रामिंग ऐसे करके रखी कि जो भी उनकी रेंज में जाता है फायरिंग होती है वहां पर, अब भाग के आते हैं फिर। क्लियर है? अच्छा, वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, हमने इन सितारों को बनाया हुआ है मारने का जरिया शयातीन के लिए, शयातीन को मारने का जरिया बनाया। और फरमाया कि वो अअतदना लहुम अज़ाब सईर, और हमने इन शैतानों को जो के अल्लाह की कायनात में जो बदमाशी करते हैं, शरारत करते हैं, खबासत करते हैं, तो इनके लिए लहुम के मतलब शयातीन, लहुम की ज़मीर किधर जा रही है? शयातीन की तरफ। वो आतदना लहुम अज़ाब सईर, और हमने तैयार कर रखा है। आतदना का मतलब तैयार किया है हमने। आतदना का मतलब हमने तैयार किया है। वो आतदना लहुम अज़ाब सईर, हमने सईर, जहन्नम के बहुत सारे नाम है कुरान के अंदर, है ना। अन्नार भी कहा गया है। जहन्नम का एक नाम जहन्नम है, हमको पता है, लेकिन जहन्नम के बहुत सारे नाम है। जिस तरह जन्नत के बहुत सारे नाम है, जिस तरह अल्लाह के बहुत सारे नाम है, जिस तरह कुरान के बहुत सारे नाम है। ठीक है। तो जहन्नम का एक नाम जहन्नम है जो कि मशहूर है। जहन्नम का दूसरा नाम अल हरीक है। जहन्नम का एक नाम सईर है। तो जहन्नम के बहुत सारे नाम है, तो सईर भी जहन्नम का एक नाम है। तो फरमाया कि वह अअतदना लहुम अज़ाब सईर, और हमने इनको जो है इनके लिए तैयार कर रखा है, इनके लिए तैयार कर रखा है जहन्नम का अज़ाब। जहन्नम का अज़ाब, लहुम का मतलब शयातीन। उसके बाद फरमाया कि वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, और उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया, वलिल्लज़ीना लाम
دیکھو حرف جر ہے نا, الذین جو ہے نا, الذین اسم موصول ہمیں پتہ ہے, وللذین کفروا بربہم, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا. کفر یکفروا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا, انکار کرنا انکار کرنا ہے نا, ڈینائی کرنا ہے. وللذین کفروا بربہم, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا, عذاب جہنم, جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے دنیا میں اور کہتے ہیں کہ اللہ واللہ کوئی چیز نہیں ہے, اور جنت ونت کوئی چیز نہیں ہے, اور جہنم وہنم کوئی چیز نہیں ہے, اور فرشتے ورشتے کوئی چیز نہیں ہے, تو ان کے ورشتے اور واللہ اور یہ جو جہنم وہنم جنت اور فرشتے ورشتے جو کہتے ہیں نا, یہ تکبر کی بنیاد پر کہتے ہیں, یہ ایروگنس ہے. ان کا سارا جو ہے نا گھمنڈ نکل جائے گا جب یہ مریں گے. اور دنیا کے اندر جو یہ جو ہے نا, یہ جو ہے نا, یہ اللہ کو اور رسول کو اور قرآن کو اور آخرت کو اور جنت کو اور جہنم کو اور فرشتوں کو, یہ جو لوگ ڈینائی کرتے ہیں, ان کا سارا غرور ایک ہی لمحے میں ختم ہو جائے گا جب دیکھیں گے موت کے بعد. ہاں جی, آخرت کی زندگی میں جب گھسیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا پھر ان کو. پھر کہیں گے کہ ہمیں ایک مرتبہ چاند دے دو, جا کر آتے شریف بن جائیں گے. پھر تو اللہ کہیں گے کہ نہیں اب یہاں سے یو ٹرن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں مرنے سے پہلے ہی جو ہے نا ایمان رکھنا ہے اللہ پر اور آخرت پر اور جنت پر اور جہنم پر اور فرشتوں پر اور جنات پر اور انسان ہے نا, ساری جو چیزیں ہماری نظر نہیں آ رہی سب پر ایمان رکھنا ہے. کورونا نظر نہیں آ رہا لیکن پوری دنیا ماننے پر مجبور ہے آج, ہے نا, لیکن جب ان سے کہا جائے کہ فرشتے ہیں اور جنت اور جہنم میں, تو ماننے کو تیار نہیں ہے. کورونا کو ماننے کو تیار ہے کیونکہ وہ اندر گھس گیا ہے نا. چلو, تو جب تک انسان پر آتی نہیں وہ مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بغیر دیکھے ماننا ہے. اللہ کو کیا کرنا ہے ہمیں؟ بغیر اللہ کو بن دیکھے ماننا ہے, فرشتوں کو بن دیکھے ماننا ہے, جنت اور جہنم کو بن دیکھے ماننا ہے. چلو, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا, جو انکار کرتے ہیں اپنے رب کا, عذاب جہنم, جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ مصیر کا مطلب ٹھکانہ, مصیر کا مطلب ٹھکانہ, اور بئس کا مطلب بہت برا. وہ بئس المصیر, اور یہ جو جہنم میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ اچھی چیز تو نہیں ہے. یہ ایک ہی سیکنڈ میں سارا جو ہے نا, ساری چودراہٹ ختم ہو جائے گی وہاں, سارا گھمنڈ ختم ہو جائے گا انسان کا, جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں دنیا میں. فرمایا کہ اذا القوا فیہا, جب یہ ڈالے جائیں گے. القا یلقی کا مطلب ڈالنا, القا یلقی کا مطلب ڈالنا. اذا القوا فیہا, جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. فیہا کی ضمیر جہنم, فیہا کی ضمیر جہنم جو ہے نا مؤنث لفظ ہے عربک میں, یاد رکھنا ہے آپ نے. اور جہنم کے جتنے الفاظ ہیں سب مؤنث ہے. النار, جہنم کا ایک نام کیا ہے؟ النار. نار بھی لفظ مؤنث ہے, تو جہنم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں سب مؤنث ہے. تو فرمایا کہ اذا القوا فیہا, جب انہیں ڈالا جائے گا. فیہا یعنی فی جہنم, جہنم میں. سمعوا لہا شہیقاً, تو وہ سنیں گے. سمع اسموں کا مطلب سننا. سمعوا لہا شہیقاً, تو وہ سنیں گے جہنم کے دہاڑنے کی آواز کو. شہیق کہتے دہاڑنا, چنگھاڑنا, جیسے شیر کیسے چنگھاڑتا ہے جنگل میں, خطرناک آواز ہوتی ہے. اسی طرح سمندر کی آواز ہوتی ہے. طوفان جب آتا ہے تو کیسی آواز ہوتی ہے, بجلی کڑکتی ہے تو کیسے آواز آتی ہے. تو ساری آوازیں ہیں, ہے نا. طوفانوں کے اندر آواز ہوتی ہے, بجلی میں آواز ہوتی ہے. تو جہنم کی بھی ایک آواز ہوگی جو کہ دہاڑے مار رہی ہوگی. دہاڑنا کہتے ہیں اس کو, عربی میں کہتے ہیں شہیق. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ چنگھاڑنا, دہاڑنا. تو فرمایا کہ اذا القوا فیہا, جب یہ لوگ ڈالے جائیں گے. فیہا یعنی فی جہنم, جہنم میں. سمعوا, تو وہ سنیں گے. لہا, جہنم کے لیے. شہیقاً, ایک آواز, یعنی جہنم کے چیخ, جہنم کے دہاڑنے کی آواز کو سنیں گے. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ سمعوا لہا شہیقاً, جہنم کے دہاڑنے کی آواز کو سنیں گے, یعنی بہت ہی جوش مار رہی ہوگی. اس کا مطلب وہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے, ہے نا. اسی لیے ہم جو صبح اور شام دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک دعا ہم پڑھتے ہیں, اللہم اجرنا من النار. 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے اس کو ہم نے صبح اور شام. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, ہے نا. اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار, ایسا پڑھنا چاہیے صبح شام. جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح شام پناہ مانگو. فرمایا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, جب انہیں ڈالا جائے گا جہنم میں تو سمعوا لہا شہیقا, یہ اس کے چنگھاڑنے اور دہاڑنے کی آواز کو سنیں گے. وہی تفور, اور یہ جوش مار رہی ہوگی. فار یفورو, فار یفورو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوش مارنا. زمین سے پانی کبھی کبھی فوارہ نکلتا ہے. آپ نے فوارہ اردو میں کہتے ہیں ہم, اردو میں فوارہ کہتے ہیں کہ نہیں. یہ فوارہ عربی کا لفظ ہے دراصل. فارا یفورو کا مطلب ہوتا ہے زمین سے کوئی چیز ابلنا, کوئی چیز. وہ فارت تنور, ایرپشن, ہاں, زمین سے کوئی چیز جو ہے نا فورس کے ساتھ نکلنا. تو کوئی بھی چیز فورس کے ساتھ نکلے اس کو کہتے ہیں فارا یفورو,
इसी से फव्वारा है अरबिक में। हाँ जी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफान आया था हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो उसी को फरमाया कि वो तन्नूर में से जो है ना एक फव्वारा निकला, और फिर वो जो है ना बढ़ते 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 पूरा सैलाब हो गया, और पूरे जो है ना उस वक्त की जो दुनिया थी उस ज़माने में जो इस एरिया था पूरा डूब गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान के अलावा सारे डूब गए। हाँ। तो फरमाया कि वो फारत तन्नूर, वो फारत तन्नूर। तन्नूर फूट पड़ा वहां से, है ना, तन्नूर में से जो है ना जमीन में से पानी निकलने लगा। तो वो फरमाए कि वही तफूर, और जहन्नम जो है ना वो मार रही होगी, जोश मार रही होगी। तर्जुमा क्या करेंगे हम? जोश मार रही होगी, उसकी बहुत ज्यादा जोश मारने की आवाज होगी, और उसके चिंगाड़ने और दहाड़ने की आवाज होगी, यानी खौफनाक मंजर होगा, कोई मामूली चीज नहीं है जहन्नम। फरमाया कि तकादो, और फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि ऐसी जोश मार रही होगी कि तकादो तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा मालूम होगा जैसे कि जो है ना कादा यकादो आपने पढ़ा हुआ है, करीब होने के माना में, करीब होना, इट इज अबाउट टू, है ना, तो कादा यकादो करीब होना, है ना। और तमय्यज़ु फटना, तमय्यज़ा या तमय्यज़ो का मतलब होता है फट पड़ना, गैज़ का मतलब होता है गुस्सा, उर्दू में कहते हैं गैज़ व गज़ब। उर्दू में क्या कहते हैं हम? गैज़ व गज़ब। ये दोनों भी अरबी ही के लफ्ज है, गैज़ भी अरबी का लफ्ज है और गज़ब भी अरबी ही का लफ्ज है ना। तो दो फरमाए कि तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा मालूम हो रहा होगा कि ये जो है ना जहन्नम फट जाएगी गुस्से से, फट पड़ेगी गुस्से से। तकादु तमय्यज़ु, ऐसा लग रहा होगा, ऐसा मालूम हो रहा होगा कि ये फट पड़ेगी, मिनल गैज़, गुस्से से, यानी इतना ज्यादा गुस्सा होगा जहन्नम के अंदर कि ऐसा लगेगा ये अभी फट पड़ेगी। इंसान जब गुस्से में आता है तो ऐसा क्या लगता है, कैसे लगता है? कभी जब ज्यादा गुस्से में हो, फ्यूरियस हो, तो क्या लगता है? ऐसा लगता है कि अभी फट पड़ेगा, वो उसका दिमाग फट जाएगा इंसान का। कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, ऐसा लगता है कि उसका दिमाग की रग फट पड़ेगी, है नहीं। तो फटना कोई चीज का गुस्से से, उसको कहते हैं तमय्यज़ा। तो फरमाया कि तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा लग रहा होगा, ऐसा मालूम हो रहा होगा कि जहन्नम फट पड़ेगी मिनल गैज़, गुस्से से। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, कुल्लमा का मतलब जब, कुल्लमा का मतलब जब, व्हेनेवर। कुल्लमा उल्क़िया, अलका युल्क़ी का अभी बताया हमने, डालना, ठीक है। उल्क़ू ऊपर पढ़ा है कि नहीं आपने, उल्क़ू फ़ीहा डाला जाएगा, तो अलका युल्क़ी का मतलब डालना। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जब भी डाला जाएगा इस जहन्नम के अंदर किसी ग्रोह को, फौज का मतलब गिरोह, ग्रुप, ठीक है। कुल्लमा बहुत सारे अल्फाज जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अरबी के, फौज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम, फौज का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि नहीं उर्दू में, अरबी का लफ्ज है ये। फौज का मतलब ग्रोह, ग्रुप, ठीक है। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जब भी डाला जाएगा जहन्नम के अंदर फौजुन किसी गिरोह को, सअलहुम खज़नतुहा, सअल यसअलु का मतलब पूछना, हमने पढ़ा हुआ है अरबी, है ना। सअलहुम खज़नतुहा, खज़नतुहा खाजिनुन की जमा खज़ना, खाजिन की जमा खज़ाना। जो जहन्नम के ऊपर अल्लाह ने जो फरिश्ते मुकर्रर किए उनको खज़ाना कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? इसका सिंगुलर जब वाहिद क्या आता है, मुफरद क्या आता है इसका? खाजिन। क्या आता है इसका? खाजिन की जमा खजाना। तो फरमाया कि कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम खज़नतुहा, जब भी डाला जाएगा एक किसी ग्रोह को जहन्नम के अंदर, ग्रोह दर ग्रोह डाले जाएंगे लोग, ग्रुप के अंदर डाले जाएंगे। दुनिया में बदमाशी ग्रुप के साथ करते हैं कि नहीं? किसी इंसान को कमजोर को पकड़ते हैं तो 10-20 लोग मिलकर मारते हैं उसको, सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह पर ईमान रखता है, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है, सिर्फ इस वजह से कि उसने दाढ़ी रखी हुई है, तो 10-20 गुंडे बदमाश उसको मिलकर मारते हैं। तो इन सारे, जैसे ये दुनिया में ग्रुप, पूरे ग्रोह बना के रखे लोगों ने ग्रुप, और ग्रुप के साथ जो है ना दुनिया में बदमाशियां और शरारतें करते हैं, अल्लाह इनके पूरे ग्रुप के साथ इनको डालेगा जहन्नम में। तो फरमाया कि कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जब भी डाला जाएगा जहन्नम में एक कोई ग्रोह, तो सअलहुम खज़नतुहा, तो जहन्नम के जो दारोगा है, उर्दू में कहते हैं दारोगा, जहन्नम के ऊपर जो फरिश्ते मुकर्रर है, वो पूछेंगे उनसे, अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हें कोई समझाने वाला, डराने वाला नहीं आया था दुनिया में? क्या दुनिया में कोई समझाने वाला नहीं आया था? आज देखें दुनिया में समझाने वाले भी हैं। हर जमाने में अल्लाह ने एक नबी भेजा हुआ है, और हमारे आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी डाली हुई है हमारी उम्मत पर, लोगों को पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी क्या डाली है? अल्लाह का पैगाम किसने पहुंचाना है? मैंने और आपने। तो अल्लाह ने मुसलमानों पर जिम्मेदारी डाली है कि लोगों को बताओ कुरान में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ने क्यों दुनिया में भेजा हुआ है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को पहुंचा रहे हैं, अल्लाह का कलाम पहुंचा रहे हैं, हर जुबान के अंदर काम कर रहे हैं लोग। तो फरिश्ते वहां पूछेंगे कि जो तुम शरारतें बदमाशियां करते थे, कुछ समझाने वाला नहीं आया था तुम्हें कि ये अच्छी बात नहीं है तो जो कर रहे हो?
اللہ پر ایمان لاؤ, بدماشیاں مت کرو, شرارت مت کرو, غنڈہ گردی مت کرو, حرام مت کھاؤ, مرڈر مت کرو, زنا مت کرو, ریپ مت کرو. یہ کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا تمہیں ایسا؟ تو وہ کہیں گے کہ فرشتے کہیں گے کہ الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, بتانے والا نہیں آیا تھا کہ اللہ ہے اس کائنات کا مالک اور خالق, وہ یہ کائنات اللہ کی ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, یہ بتانے والا نہیں آیا تھا؟ اس زمین میں کیسا رہنا ہے تمہیں سمجھانے نہیں آیا تھا؟ تو دنیا میں ہے سمجھانے والے لوگ آج بھی نا, اور قیامت تک رہیں گے. لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ اس دنیا میں ہمیں کیسا رہنا ہے, دنیا میں جھک کے رہنا ہے, اکڑ کے رہنا ہے, کس کی بات ماننا ہے, یہ سب سمجھانے والے دنیا میں موجود ہیں ماشاء اللہ, ہے نا. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم, عطا یاتی کا مطلب آنا, عطا یاتی کا مطلب آنا. اللہ مضارع پہ جاتا ہے تو ماضی کا معنی دیتا ہے. الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا کوئی سمجھانے والا, کوئی ڈرانے والا, ہے نا. تو قالو, تو وہ لوگ کہیں گے بلا, بے شک, بلا, ضرور آیا تھا, آف کورس. قالو بلا, تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ضرور سمجھانے والا تو آیا تھا. قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس آیا تھا سمجھانے والا. جاء یہ جیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا. اور عطا یاتی کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ آنا. تو دیکھو دونوں لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر. الم یاتکم نذیر اوپر پڑھا ہے عطا یاتی, اور یہاں پر جاء یجیو. تو جب ہم عربی پڑھتے ہیں, عربی کے سارے الفاظ قرآن میں آتے ہیں. ہم جو بھی عربی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, عربی کے سارے الفاظ قرآن کے اندر آتے ہیں, ہے نا. جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ کے جو ہے نا مفید ہے وہ. تو الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر, بے شک آیا تھا ہمارے پاس سمجھانے والا, ڈرانے والا. فکذبنا, تو ہم نے کہا, ہم نے اس کو جھٹلا دیا. فکذبنا, تو ہم نے اس کو جھٹلا دیا. ہم نے کہا کہ تم جھوٹے آدمی ہو, تم یہ کیا بات کرتے ہو, چلو یہاں سے. تو کذبہ کا مطلب جھٹلانا کسی کو. وقلنا, اور ہم نے کہا, وہ کہیں گے, وہ جواب کیا دیں گے کہ ہاں ہمیں سمجھانے والا آیا تھا لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا. سمجھانے والوں کو ہم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا. وقلنا, اور ہم نے ان کو یہ جواب دیا. وقلنا, اور ہم نے کہا. تو جو لوگ سمجھانے والے آتے ہیں دنیا میں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, تو لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تم جھوٹے ہو. تو شریف انسان کو جھوٹا کہا جاتا ہے آج. جو انسان اچھی بات کرے اس کو جھوٹا بولا جاتا ہے. اور جو آدمی زیادہ اسمارٹ بنے, جو بدماشی کرے, جو شرارت کرے, جو حرام کھائے, جو اللہ رسول کے خلاف بات کرے, اس کو لوگ ہوشیار سمجھتے ہیں. اور دین والے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جھوٹا ہے, بیوقوف ہے, ایسا سمجھتے ہیں. تو یہ یہی کہیں گے کہ فکذبنا وقلنا, ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور ہم نے ان کو یہ جواب دیا تھا. کیا جواب دیا تھا؟ ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے کوئی چیز ویز نہیں اتاری آسمان سے, یعنی اللہ نے کوئی کلام نہیں اتارا, اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری دنیا میں. تو آج بھی اگر کہا جائے کہ اللہ نے یہ قرآن جو ہے نا اللہ کا کلام ہے, اس کو مانا, تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی چیز نہیں ہے, قرآن جو ہے نا جھوٹی بات ہے, قرآن جو ہے نا تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود تھے آپ کے سامنے, وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ تم نے خود سے یہ کتاب بنا لی ہے, مانتے نہیں تھے وہ. اور آج بھی اگر قرآن اور کہا جائے کہ بھی اللہ کا کلام ہے قرآن اور اس میں یہ بات لکھی, تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو وہ یہی کہیں گے آخرت میں, جب فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا, بتانے والا نہیں آیا تھا, تو وہ کہیں گے کہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, وہ کہیں گے کہ ہاں ضرور بے شک آیا تھا ہمیں سمجھانے والا بھی, ہمارے پاس سمجھانے والا تو آیا تھا, لیکن ہم ان کو یہ جواب دیا کہ تم لوگ جھوٹے ہو اور اللہ نے کوئی چیز, کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے, اور تم لوگ جو ہے نا تم لوگ خود گمراہی میں ہو. یعنی سمجھانے والوں کو خود کہیں گے کہ تم لوگ جو ہے نا غلط رستے پر ہو, بتاؤ. تو فرمایا ان انتم الا فی ضلال کبیر, اور ہم نے یہ جواب دیا تھا ان کو کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم لوگ جو ہے نا بڑی گمراہی میں ہو. تو وقالو, اور یہ جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ کہیں گے, وقالو, افسوس سے کہیں گے وہ, وقالو, اور وہ لوگ کہیں گے, یعنی جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ لو کنا نسمع او نعقل, کاش کہ ہم نے سنا ہوتا بات کو اور کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا بات کو. لو کنا نسمع او نعقل, سمع یسمع کا مطلب سننا, عقل یعقل کا مطلب سمجھنا, ٹھیک ہے. تو لو کنا نسمع او نعقل, وہ کہیں گے کہ اگر کاش کہ ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا, کاش کہ ہم نے بات سنی ہوتی اور بات کو سمجھا ہوتا, تو ما کنا فی اصحاب السعیر, تو ہم جہنم میں جانے والوں میں سے نہ ہوتے. تو وہاں جا کر افسوس کریں گے یہ کہ کاش کہ ہم نے بات سنی ہوتی سمجھانے والوں کی, اور کاش کہ ہم نے بات کو سمجھا ہوتا تو آج جہنم میں نہ جاتے. لیکن وہاں پر کوئی فائدہ نہیں افسوس کر کے, دنیا میں ماننا ہے نا. اب یہی اسی پہ اکتفا کرتے ہم, ہے نا. یہ آیت ایک نمبر کے, یہ فاعترفوا بذنبہم, وہ اقرار کریں گے اپنی جرم کا, اپنے گناہ کا. اعتراف کا مطلب اعتراف کرنا, کنفیس کرنا, اردو میں بھی کہتے ہیں ہم اعتراف کرنا. اعتراف کرنا کہتے ہیں کہ نہیں, اقرار کرنا, اعتراف کرنا. تو اقرار کرنے کو یا کنفیس کرنے کو عربی میں کہتے ہیں اعتراف. اعتراف یعترف
اعترافا باب افتعال، اقرار کرنا، کنفیس کرنا. فاعترفوا، اعترافہ کا پریپوزیشن با آتا ہے، با پریپوزیشن کے با. ساتھ چلتا ہے یہ اعتراف. اعترافہ. فاعترفوا بذنبہم، ذنب کا مطلب گناہ، ذنب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ. گناہ اور غلطی. فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اقرار کریں گے اپنے گناہ کا، وہ اعتراف کریں گے اور اقرار کریں گے اپنی غلطی کا، اپنے جرم کا. فسحقاً، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پر، غلطی کا اقرار کرنے کے بعد تھوڑی کچھ ہونا ہے، دنیا میں ہی اقرار کرنا ہے اور معافی مانگنا ہے. آخرت میں معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو وہاں پر بند ہو گیا معاملہ، رجسٹر کلوز ہو گیا وہاں پر. تو فسحقاً، اللہ نے فرمایا کہ فسحقاً لاصحاب السعیر، تو ان کے لیے لعنت ہے. سحق کا مطلب لعنت ہے، ان کو دوری ہے، یہ دوری ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے. سحقاً، سحقاً کا مطلب دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے. اردو میں کہتے ہیں کہ ہم چلو بھاگو یہاں سے. تو فسحقاً لاصحاب السعیر، تو جہنم والوں کے لیے لعنت ہے، جہنم والوں کے لیے لعنت ہو، جہنم والوں کے لیے. تو ترجمہ کیا کریں گے سحقاً کا؟ دوری ہو جہنم والوں کے لیے. دوری ہو کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہو، لعنت ہو ان پر. تو فسحقاً لاصحاب السعیر، تو لعنت ہو جہنم والوں کے لیے. تو اب جو لوگ جن کا فیصلہ ہو چکا جہنم میں جانے کا، ان کے بارے میں فیصلہ چینج نہیں کیا جائے گا آخرت میں. فیصلہ چینج کرنے کا ٹائم دنیا میں ہی ہے. تو اگر ہم دنیا میں رہ کر انسان غور کرے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور اپنے جو ہے نا مرنے سے پہلے پہلے جو ہے نا انسان اپنا حساب کر لے، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے، جہنم سے بچائے نا. تو ہمیں بھی جو ہے نا ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہوا ہے، کھانے پینے، انجوائے کرنے، اور صرف جو ہے نا گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بنایا ہوا ہے. ہمیں ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا، ہمیں اور حدیثیں پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے نا. اس پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.